اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، سچی خبریں دکھا رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح، مگر پابندی سے 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، پابندی سے مدد کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے۔ ناظرین، گزشتہ کل صدارتی الیکشن تھا پریزیڈنٹ آف انڈیا کا۔ خبریں ہیں کہ جم کر کراس ووٹنگ ہوئی۔ جی ہاں، سونیا جی، شرد پوار اور اکھلیش یادو کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے کنبے کو سنبھالنے میں ناکام رہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس اور ریاستی اسمبلیوں میں پولنگ ہوئی اور بتایا جا رہا ہے کہ بی جے پی کے امیدوار مرمو کی جیت یقینی بتائی جا رہی ہے۔ وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ منموہن سنگھ ویل چیئر پر ووٹ ڈالنے کے لیے گئے مگر پہنچے۔ وہیں پر یشونت سنہا نے بڑا الزام لگایا ہے کہ صدارتی الیکشن، پریزیڈنٹ آف انڈیا کا الیکشن، یہ ایک نظریاتی لڑائی ہے، مگر افسوس یشونت سنہا کا کہنا ہے کہ اس میں بھی پیسہ چل رہا ہے۔ جی ہاں، یشونت سنہا نے الزام لگایا ہے کہ اس میں بھی پیسے کا کھیل چل رہا ہے۔ وہیں پر نریندر مودی کی، منموہن سنگھ کی، سونیا گاندھی کی ایک ووٹنگ ڈالنے کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، اور لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ وی آئی پی کا الیکشن بیلٹ پیپر پر اور جنتا کا الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر، آخر یہ دوغلا پن اور یہ بدماشی کیوں؟ سب کا پیپر پر جیسے آپ کر رہے ہیں ویسے ہی سب کا پیپر پر ہونا چاہیے، کیونکہ لوگوں کا صاف یہ کہنا ہے کہ جب تک الیکٹرانک ووٹنگ مشین رہے گی تب تک کمل کھلتا رہے گا۔ بی جے پی کی بدماشی پر لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ وی آئی پی الیکشن مودی جی بیلٹ پیپر پر کر رہے ہیں اور دے رہے ہیں خود بیلٹ پیپر پر ووٹنگ، تو پھر جنتا کا الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر کیوں؟ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے کہ گزشتہ کل مانسون اجلاس کا پہلا دن تھا جو زبردست ہنگامے کا دن رہا۔ دونوں ایوانوں کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ کانگریس نے مہنگائی کے خلاف زوردار احتجاج کیا، شور شرابہ اور خوب نعرے بازی بھی ہوئی۔ وہیں پر میں آپ کو بتا دوں
کہ راہل گاندھی کا بڑا بیان آیا ہے کہ دنیا کی تیزی سے ابھرتی معیشت کو، یعنی یہ پیارا ملک ابھی تیزی سے اس کی معیشت، اس کا کاروبار، اس کا بزنس ابھر رہا تھا کہ بی جے پی نے اسے پوری طریقے سے تباہ کر دیا۔ اور گزشتہ کل پھر پہلے ہی دن مہنگائی کے خلاف کانگریس نے زوردار ہنگامہ کیا اور کہا کہ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو 2013 کے پہلے جب اپوزیشن پارٹیوں بن کر خلاف باتیں کرتے تھے، جنتا پر مہنگائی کی مار کے نعرے لگاتے تھے اور بڑا رونا روتے تھے، مگرمچھ کے آنسو اور ڈھونگ کرتے تھے، اور آج یہ گھٹیا قسم کے لوگ دہی، لسی، چھاچھ اور کھانے پینے کی چیزوں پر بھی 5% GST لگا رہے ہیں اور جنتا کا جینا مشکل کر رہے ہیں۔ تو مہنگائی کو لے کر گزشتہ کل زوردار انداز میں پہلے ہی دن مانسون اجلاس میں خوب ہنگامہ ہوا، ایسا ہنگامہ ہوا کہ دونوں ایوانوں کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ دن بڑی خبر آ رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ بابری مسجد کو آتنکوادی طریقے سے گرایا گیا، یہ سپریم کورٹ نے باقاعدہ مانا ہے اور کہا ہے، مانا ہے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ بابری مسجد کے جتنے گرانے والے تھے وہ تمام کے تمام بابری مسجد کیس میں اڈوانی سمیت 32 ملزمان بری کیے گئے ہیں۔ اب ان کے خلاف باقاعدہ کیس داخل کیا گیا، 32 اڈوانی سمیت 32 ملزموں کو بری کیے جانے کے خلاف کیس داخل کیا گیا تھا، اسی کو لے کر اب سماعت ہونے والی ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ پیر کو RSS کے لیڈروں سمیت ایل کے اڈوانی، اما بھارتی، چمپت رائے، وینے کٹیار، مرلی منوہر جوشی، سادھوی اور بی جے پی کے دیگر سینئر لیڈروں کو بابری مسجد معاملے میں بری کیے جانے کے خلاف درخواست پر لکھنؤ الہ آباد ہائی کورٹ لکھنؤ سماعت کرے گی۔ یہ عرضی ایودھیا کے حاجی محبوب اور سید اخلاق نے 8 جنوری 2021 کو دائر کی تھی۔ دونوں کو بابری مسجد کے انہدام کے گواہ کے طور پر عدالت میں پیش کیا گیا، ان کا گھر مسجد سے متصل تھا۔ یعنی آپ یہ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ بابری مسجد کے ساتھ جو بھی ہوا یہ گویا کہ ایک آتنکوادی حرکت تھی، بڑا برا ہوا، یہ غلط ہوا، لیکن اس کے باوجود گرانے والے کون ہیں؟ آج تک وہ مجرم سامنے نہیں آئے، اور جن کو مجرم بنایا گیا تھا ان میں سے کچھ مر گئے اور جو بچے ہوئے تھے کھلے مجرم ان کو بری کر دیا گیا۔ اب ان کو بری کیے جانے کے خلاف عدالت میں باقاعدہ حاجی محبوب اور سید اخلاق نے ایک عرضی داخل کی تھی جس پر سماعت ہونے والی ہے۔ دعا کیجئے کہ ان اصل مجرموں کو زندگی میں کم از کم سزا ملے، کیونکہ راحت اندوری کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ مجرم اتنے برے نہیں ہوتے، عدالت انہیں سزا نہ دے کر بگاڑ دیتی ہے۔ آج ملک میں مجرموں کا اور آتنکیوں کا حوصلہ اسی لیے بڑھ رہا ہے کیونکہ ان پر کارروائی کہیں بھی نہیں ہو رہی ہے۔ بڑی خبر آ رہی ہے، گستاخ رسول خبیث شیطان عورت نپور شرما، جس کی وجہ سے 500-600 لوگ جیل میں چلے گئے اور کئی بے قصور مار دیے گئے، لیکن یہ ابھی تک آزاد ہے۔ اب اس کو لے کر خبر آ رہی ہے کہ پھر اس نپور شرما نے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی، گرفتاری پر روک لگانے کی درخواست اس نے سپریم کورٹ میں دی ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے بھی اس نے عرضی داخل کی تھی، لیکن عدالت نے اس سے انکار کر دیا تھا اور سخت تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ملک میں جو کچھ بھی شورش کا ماحول بنا، نفرتوں کا ماحول بنا، یہاں تک کہ کنہیا کا قتل بھی ہوا، تو سپریم کورٹ کے ججوں نے کلیئر کہا تھا کہ اس کے ذمہ دار نپور شرما ہے۔ لیکن جب نپور شرما جیسی شیطان عورت کے خلاف سپریم کورٹ نے کمنڈ کیا، ججوں نے کمنڈ کیا، تو پھر سپریم کورٹ اور ججوں کو بھی کیسے گالیاں بکی گئی وہ آپ سب نے دیکھا ہے۔ آئیے ناظرین، نپور شرما تو آزاد ہے، لیکن اس کی شیطانی حرکت کو اجاگر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور گودی میڈیا، دلال میڈیا کی پول کھولنے والے محمد زبیر جیل کی سلاخوں میں ہیں۔ محمد زبیر کو لے کر بھی بڑی خبر آ رہی ہے کہ محمد زبیر کو سپریم کورٹ سے راحت ملی ہے۔ یو پی پولیس کو کیس پر کارروائی نہ کرنے کا کارروائی نہ کرنے کا حکم سپریم کورٹ نے دیا ہے، وہیں پر ایک کے بعد ایک FIR کی وجہ
وجہ سے ضمانت پر رہائی نہیں ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے اتر پردیش پولیس کو اس کے خلاف یعنی زبیر کے خلاف 5 FIR پر کارروائی نہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور سپریم کورٹ نے زبیر کو 5 معاملوں میں تحفظ دیا، اور یو پی پولیس کو ریاست میں 5 FIR پر کارروائی نہ کرنے کا حکم دیا، اور سخت تبصرہ کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ زبیر کو جب ایک معاملے میں ضمانت ملتی ہے لیکن کسی اور معاملے میں گرفتار کیا جاتا ہے، عدالت نے کہا کہ ہم بدھ کو ضمانت کی عرضی پر سماعت کریں گے، تب تک ان کے خلاف زبیر کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا جانا چاہیے۔ یعنی سپریم کورٹ محسوس کر رہی ہے کہ اتر پردیش پولیس کس طریقے سے ننگا ناچ کرتی ہے اور انصاف کا قتل کرتی ہے اور ظالموں کا ساتھ دے کر مظلوموں کو ٹارگٹ کرتی ہے۔ نظر آئیے مدھیہ پردیش کی ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ مدھیہ پردیش میں جو نکائے چناؤ مدھیہ پردیش بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں، اس میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے 4 امیدوار الگ الگ جگہ سے کامیاب ہوئے ہیں، جیسے جبل پور بلدیہ کے وارڈ نمبر 49 سے شمع پروین، وارڈ نمبر 51 سے سمرین قریشی، برہان پور وارڈ نمبر 2 سے جناب رفیق احمد، اور کھنڈوا سے شاکرہ محترمہ شاکرہ بھی۔ یہ 4 امیدوار مدھیہ پردیش کے الیکشن میں کامیاب ہوئے ہیں، لیکن برہان پور اور کھنڈوا وغیرہ کے الیکشن میں سیدھا بی جے پی کو فائدہ پہنچانے کا الزام لگ رہا ہے۔ پہلے الزام اپوزیشن پارٹیاں لگاتی تھی، لیکن جب برہان پور میں کھلے طور پر کانگریس کی مسلم امیدوار گری اور تھوڑے سے ووٹوں سے گری اور بی جے پی جیتی، تو وہاں پر اب عام جنتا کے دماغ میں بھی یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ اگر یہاں پر مسلمان کے خلاف اگر اسد الدین اویسی مسلمان کو نہ کھڑا کرتے تو کلیئر طور پر مسلم ایک یوں سمجھیے کہ بلدیاتی انتخاب میں بڑی سیٹ مسلمانوں کے ہاتھ آ چکی ہوتی۔ اب عام جنتا بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اسد الدین اویسی نے پوری طریقے سے بی جے پی کو فائدہ پہنچایا ہے۔ اب یہ عام جنتا کا پوری طریقے سے معاملہ ہے جو سمجھنے پر اب مجبور ہو رہی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جبل پور، بھوپال، اندور، کھنڈوا اور برہان پور کا رزلٹ سامنے آیا ہے، اور ابھی جیسے جیسے آئے گا کھرگون وغیرہ ان تمام جگہوں کا تو پتہ چلے گا کہ اور کتنا مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ مجھ پر فوراً الزام لگتا ہے کہ آپ اسد الدین اویسی کے خلاف ہے، مگر کیا کریں، حقیقتیں بتانا بھی ضروری ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ عباس حفیظ ایک بڑے بے باک پترکار ہے، جی ہاں، ان کی ویڈیو پوری طریقے سے وائرل ہو رہی ہے، اور انہوں نے پورا خلاصہ کیا ہے کہ کس طرح بی جے پی کو پورا زبردست انداز میں MIM نے فائدہ پہنچایا ہے۔ یہ ناظرین بڑی ایک اور خبر آ رہی ہے جسے لوگ افسوسناک خبر کہہ رہے ہیں، جی ہاں، سو کالڈ شیو لنگ، جو مسجد کا معاملہ آیا تھا جس میں یعنی بس پانی کے فوارے کو شیولنگ بتایا گیا تھا، جس کی خوب مذاق اڑائی گئی اور سب لوگ سمجھ گئے، ملک کے ہندو بھی سمجھ گئے کہ آخر ملک میں کیا چل رہا ہے۔ جیسے لولو مال کا مسئلہ سامنے آیا تو کیا چل رہا ہے سب سمجھ گئے کہ سوائے بدماشی اور یوں سمجھیے کہ شیطانی حرکت کے کچھ نہیں چل رہا ہے۔ لیکن خیر آئیے اب کیا کریں، خبر ہے میں آپ کو بتا دوں کہ شیو لنگ کی پوجا کا مطالبہ جو کرنے والی عرضی کورٹ میں داخل کی گئی تھی، گیان واپی مسجد میں شیو لنگ کی پوجا کرنے کی جو عرضی، اب وہ عرضی باقاعدہ منظور ہو گئی۔ سپریم کورٹ میں گیان واپی معاملوں میں اگلی سماعت 21 جولائی کو ہوگی۔ آئیے ناظرین، لولو مال لکھنؤ جو اب انٹرنیشنل ہو گیا ہے، جی ہاں، ان بھکت گوبر بھکت تلبلا کر کے ایک مسلمان کا 2000 کروڑ کا مال، لیکن یہ ملک کے دشمن ہیں، یہ جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں اصل یہ ملک کے دشمن ہیں۔ ایک باہر رہنے والے مسلمان نے اتر پردیش میں آ کر 2000 کروڑ کا مال کھول کر لاکھوں لوگوں کو روزگار دینے کا کام کیا، جس کا اوپننگ خود یوگی آدتیہ ناتھ نے کیا، لیکن تلملا رہے ہیں نا، بوکھلا رہے ہیں، سنگھی بوکھلا رہے ہیں۔ تو اب بوکھلاہٹ میں نیچ حرکت کیے، وہاں جا کر 18 سیکنڈ کی نماز پڑھے۔ میں نے کل ہی کہہ دیا تھا کہ یہ 18 سیکنڈ کی نماز پڑھنے والے مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ تو چلیے خلاصہ ہو گیا ہے، جو پکڑے گئے ہیں 4 کے نام یوں سمجھیے کہ سامنے آ رہے ہیں، جس میں امام صاحب سروج ناتھ یوگی جی تھے،
اور مقتدی میں کرشنا کمار پاٹھک تھا, گورو گوسوامی تھا, اور بھی کچھ لوگ ایسے ہیں. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اب یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پیدا کرنے کے لیے یہ کسی بھی گھٹیا اور نیچ لیول پر جا سکتے ہیں اور نیچ سے نیچ حرکت کر سکتے ہیں. ریاست مہاراشٹر کی بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, ادھو جی ٹھاکرے کو ایک ہی دن میں 5 بڑے جھٹکے لگے ہیں. ایک ناتھ شندے شیوسینا کے سربراہ منتخب ہو گئے, اور وہیں پر 12 ممبران پارلیمنٹ کی ایک ناتھ سے میٹنگ ہوئی ہے, یعنی جو شیوسینا کے تھے. شیوسینا کی قومی مجلس عاملہ کا اعلان ہو گیا. رام داس قدم نے استعفیٰ دے دیا اور کوکن کے عہدیداران بھی استعفیٰ دے رہے ہیں. یعنی ادھو ٹھاکرے کو ایک ہی دن میں بڑے جھٹکے لگے ہیں, جس میں سب سے بڑا جھٹکا یہ کہ ایک ناتھ شندے شیوسینا کے سربراہ منتخب کر لیے گئے. آئیے ناظرین, ایک بڑی افسوسناک خبر اس وقت یوں سمجھیے کہ کیرل سے آ رہی ہے. کیرل کے کولم ضلع کا یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے. 100 بیٹیوں نے شکایت درج کروائی ہے. شکایت کیا کہ امتحان دینے کے لیے جب بیٹیاں آئی, اسٹوڈنٹس, چھاترائیں, طالبات جب آئی تو ان کے انڈر گارمنٹس بھی اتروائے گئے. میڈیکل داخلہ امتحان 2022 نیٹ کے دوران تقریباً 100 چھاتراؤں کے ساتھ, اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں یہ معاملہ ہوا, جب انہیں امتحان میں شرکت سے پہلے اپنی برا وغیرہ اتارنے کو کہا گیا. دراصل انہیں امتحان سینٹر میں داخل ہونے سے پہلے اسکریننگ کے عمل کے دوران میٹل ڈیٹیکشن اسٹیج پر انڈر گارمنٹس ہٹانے کے لیے کہا گیا تھا. تو اسی کو لے کر اب تقریباً 100 اسٹوڈنٹس نے, 100 بیٹیوں نے شکایت درج کرائی ہے. کیرل کے کولم ضلع کا یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد, کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن, کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن, کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ, کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد, پیٹھ اور کمر کا درد, کندھے, گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے, یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے. لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں. جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے, جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے. آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے, جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے, ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے. ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ, اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں.